بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشیاں منانے کے اوقات اور خوشی منانے کی کچھ خاص عیدیں مقرر فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عید، کوئی بھی ایسا تہوار شریعت مطہرہ کے اندر جائز اور حلال نہیں قرار دیا گیا کہ جس کو ایک مسلمان انجام دے کر کے خوشیاں منائیں۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملت بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ کرسمس ڈے اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ایک لمبا وقت چاہیے، اور
اختصار کے ساتھ اگر ہم اور آپ جاننا چاہیں تو کرسمس یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے، دو لفظ سے مل کر کے بنا ہوا ہے، گویا کہ دو لفظ کا مرکب ہے۔ کرس یا تو اس کو کرائس پڑھا گیا ہے یا کرس پڑھا گیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں مسیح علیہ السلام، اور مس جو ہے یہ کثرت استعمال کی وجہ سے، یہ اصل میں تھا ماس MAAS، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے MAS استعمال کیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدائش۔ کرسمس ڈے کا مطلب یوم ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی، یوم ولادت یعنی عیسیٰ علیہ السلام جس دن دنیا میں پیدا ہوئے اس دن کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے۔ 25 دسمبر کے دن عیسائی لوگ پوری دنیا کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، حقائق کے آئینے میں اگر آپ اس دن کو، اس ڈے کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ تو انجیل میں، نہ تو زبور میں، نہ تو توریت میں، نہ تو قرآن مجید کے اندر 25 دسمبر بتائی گئی ہے، اور نہ ہی آپ ان کے رہنما اور راہبوں کی اگر کتابیں اگر پڑھیں گے اور ان کے علماء کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں گے عیسائیوں کے، تو وہاں پر بھی آپ کو 25 دسمبر یوم ولادت نہیں ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل غلط اور جھوٹ چیز عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر یہ 25 دسمبر کو جو جشن منایا جاتا ہے، یہ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 350 سال کے بعد، 3 صدی گزر جانے کے بعد، 350 سال کے بعد اس جشن کو جرمن کے اندر منایا گیا، اور پھر دھیرے دھیرے یورپین کنٹری کے اندر منایا جانے لگا، اور پھر پوری دنیا کے اندر لوگوں نے اسے ایک جشن کا دن اور یوم ولادت کا دن تسلیم کر لیا۔ حالانکہ میں نے جیسے کہ آپ کے سامنے بات پیش کی کہ حقائق کے آئینے میں، تاریخ کے آئینے میں اگر آپ جانیں گے تو 350 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن منایا جانے لگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس چیز کا تصور عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل میں نہ ہو، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کردہ کتاب توریت کے اندر نہ ہو، اور اس کے علاوہ دیگر ان کے راہبوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر اگر اس چیز کا تصور نہ ہو تو پھر اس کی حقیقت بھی نہیں ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر عیسائیوں نے اپنا ایک جشن اور ایک اپنی عید اور ایک تہوار کو ایجاد کر لیا، بنا لیا، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس دن چھٹی منا کر کے لوگ تہوار مناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 25 دسمبر کو ہوتا کیا ہے؟ 25 دسمبر کے تعلق سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے منبر رسول سے اور اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کے منابر سے، منبروں سے اس کی تردید کیوں کرتے ہیں، کیوں اس سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، کیوں بیانات دیے جاتے ہیں، کیوں خطبے ہوتے ہیں، کیوں تقریریں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن خاص کر کے عیسائیوں کا ایک خاص عقیدہ ہے جسے جاننا ضروری ہے، اور اس کے پیچھے عقیدہ ایک چھپا ہوا ہے عیسائیوں کا، اس کی بنیاد پر مسلمان اس چیز کی تردید کرتا ہے۔ اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہے، عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کیا کہتے ہیں، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، چاہے وہ عزیر علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام، کسی کے بارے میں شریعت اسلامیہ اس کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیتی ہیں، اس قسم کے جتنے بھی تہوار ہو، اس قسم کی جتنی بھی عیدیں ہوں، اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہو، اس میں نہ تو ہمیں شرکت کرنی ہے بلکہ کھل کر مخالفت کرنی ہے اور تردید کرنی ہے، اور منابر سے، منبروں سے ایسے لوگوں کی تردید کر کے
مسلمانوں کے سامنے اس کی حقیقت کو پیش کرنا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو آج کے جمعہ کے خطبے میں اس موضوع کو چنا گیا کہ کرسمس ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جیسا کہ بتایا کہ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ اتنا گھٹیا عقیدہ ہے اور یہ ایسی بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آ جائے اور اللہ کو غصہ آ جائے تو فوری طور پر یہ آسمان جو ہمارے سامنے نظر آئے یہ پھٹ جائے، زمین جو ہمارے سامنے بچھی ہوئی ہے یہ شق ہو جائے، چاک ہو جائے، یہ پہاڑ اور جبال جو دنیا کے اندر پوری زمین کو مضبوط اور ٹھوس کیے ہوئے ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ سورہ مریم کی 88 سے لے کر کے 92 نمبر کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ کرسچن، یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ لوگ بہت بری بات لے کر کے آئے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ اللہ کہتا ہے یہ اتنی بری بات ہے، اتنی خطرناک بات ہے، اس کی بنیاد پر آسمان پھٹ جائے۔ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، اور زمین چاک ہو جائے، دو ٹکڑے میں بٹ جائے، اور زمین کے اندر جتنے پہاڑ ہیں سب ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ لوگ رب کے بارے میں، رحمان کے بارے میں اولاد کو تصور کرتے ہیں، اولاد بناتے ہیں، رب کے بارے میں کہتے ہیں رحمان کا بیٹا ہوا۔ نعوذ باللہ۔ 25 دسمبر کو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گویا کی نعوذ باللہ العیاذ باللہ اللہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کون ہے۔ اللہ سورہ اخلاص کے اندر کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ تو اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ تو وہ خود جنا گیا نہ تو کسی کو جنا ہے، نہ تو کسی کا باپ ہے نہ تو کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ تو کوئی باپ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ان مثل عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اللہ نے کہا اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ایسا ہی ہے کمثل آدم، جیسے کہ آدم کا مقام ہے، جیسے کہ آدم کا مرتبہ ہے۔ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا آدم کے مثل ہے، آدم کی طرح ہے، آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور اللہ نے اس آیت میں یہ مثال دے کر کے سمجھایا کہ تم اگر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر آدم کو کیا کہو گے، جبکہ آدم کے نہ تو باپ تھے، نہ تو والدہ تھی، نہ تو ماں تھی، کوئی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لفظ کن کے ذریعہ ان کو پیدا کیا۔ کن فیکون کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدائش کی، ان کو جنم دیا۔ تو اس دن یعنی 25 دسمبر کو جو لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں عیسائی حضرات، اس دن ان لوگوں کا ایک خاص عقیدہ ہے، اور میرے بھائیوں اسی عقیدے کی تردید کے لیے سارے مسلمان کو اٹھ کھڑا ہونا ہے اور ایوان کفر میں تہلکہ مچا دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 5 میں کہا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ اپنی زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں، اتنی غلیظ اور گندی باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، ان یقولون الا کذبا، بات تو ان کی جھوٹی ہی ہے، لیکن صرف اور صرف یہ لوگ جھوٹی بات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنے لیے بیٹا چن لیا، اپنے لیے بیٹا اختیار کیا۔ میرے بھائیوں دنیا کے اندر اگر ہم کسی کو مثال دے کر کے سمجھائیں
کہ فلاں آپ کا بیٹا ہے، انسان کی انسانیت بھڑک اٹھتی ہے، انسان کی غیرت بھڑک اٹھتی ہے۔ اگر ہمارے بچے، اگر ہمارا کوئی بچہ نہ ہو اور کوئی کہے کہ یہ آپ کا ناجائز بیٹا ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اگر کوئی شخص ہماری طرف نسبت کرے، ہماری غیرت بھڑک اٹھتی ہے، ہمارے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں اور سوچتا ہے فوری طور پر ایسا انسان کے سامنے والے کو قتل کر دے۔ ناجائز طور پر میری طرف کسی اولاد کی نسبت کی، کسی لڑکے کی، کسی لڑکی کی میری طرف نسبت کر کے یہ ثابت کیا کہ نعوذ باللہ میں زانیہ ہوں، نعوذ باللہ یہ بچہ ولد الزنا ہے۔ میرے بھائیوں، جب انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عظیم ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں یہ بات ذکر کر دی، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ تو اللہ کے لیے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز پر سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، وہ یہی بات ہے، انہم لیدعون لہ ولدا، لوگ اللہ کے لیے اللہ کا بیٹا تصور کرتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے، پکارتے ہیں، فلاں اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کا بیٹا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ تمام فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے اور بہت تکلیف دہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ جس پر صبر آتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان یہ بات کرے کہ اللہ کو نعوذ باللہ بیٹا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ اللہ بیٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے ایسے سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے بارے میں، بیٹا اور بیٹی کے بارے میں کہتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو ہم عافیت بھی دیتے ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں، انہیں بھوکا نہیں مارتے، ہم انہیں عافیت دیتے ہیں، جیسے ضرورت محسوس ہوتی ہے ان کی ہم ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں کہ اللہ کو نہ تو بیٹا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کو بیٹی ہے، نہ تو باپ ہے اللہ کسی کا، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تنہا ہے، اللہ احد ہے، صمد ہے، لم الد ولم یولد۔ اللہ نے کہا، نہ تو میں نے کسی کو پیدا کیا، نہ میں خود کسی سے پیدا ہوا ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، جب ابن آدم میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے تو مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کے بارے میں کسی کو بیٹا قرار دینا، اللہ کے بارے میں کسی کو بیٹی قرار دینا، یہ بات، یہ جملہ کہنا، یہ اللہ کو بہت برا اور بہت ناپسندیدہ کا جملہ ہے، بہت ناپسندیدہ جملہ ہے، اور اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ کون ہے دنیا میں ایسا شخص جو بدبخت ہو، جو اللہ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث قدسی میں، شتمنی، اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی کیسے اللہ تعالیٰ کو ابن آدم گالی دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، فقولہ، مجھے کہتا ہے یہ کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اتخذ اللہ ولدا، اللہ اپنے لیے کوئی بیٹا چن لیا، اللہ نے اپنے لیے کسی کو بیٹی بنا لیا، اللہ نے نعوذ باللہ یہ باتیں کی۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے، اور اللہ کو گالی دینے والا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والا روئے زمین کا سب سے بدترین انسان ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں کی اس عقیدے کی تردید کے لیے مسلمانوں کو جگہ جگہ اس کی تردید میں باتیں اور گفتگو کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو عام کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس قسم کے تہواروں میں، کرسمس ڈے کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں یا ان کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، اگر وہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ یہودیوں میں سے ہوگا، جو عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ عیسائیوں میں سے ہوگا، جو کفار کی مشابہت، جو مشرکین کی مشابہت اختیار کرے گا، پیارے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو درست کر لینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح ہماری جو نئی نسلیں ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، ہم تو سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بدعت اور خرافات اور نہ جانے کون کون سی چیزیں دنیا کے اندر اور نئی چیزیں ہیں،
لیکن ہمارے بال بچے جو چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، وہ یہ نہیں جانتے کہ کرسمس ڈے کیا ہے۔ انہیں بتانا ہے یہ عیسائیوں کا تہوار ہے، یہ عیسائیوں کا ایک غلط عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس موقع پر یہ لوگ اس جشن کو مناتے ہیں، اس تہوار کو مناتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا، اور اسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کوئی بھی جشن اور تہوار منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو شخص کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے کسی بھی قوم کی، وہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے لوگوں کی، یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ ضب یعنی گوہ یا پھر سانڈے کے بل میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے یہود و نصارہ، تو تم بھی داخل ہوں گے اور تم بھی داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ یعنی ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی پیروی میں تم یہود و نصارہ کی پیروی میں اتنے آگے بڑھ جاؤ گے کہ تمہیں حق اور باطل، کتاب و سنت یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس موقع پر ہم کتاب و سنت کے ذریعے لوگوں کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں، اور اپنے بال بچوں کو بھی ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کرسمس ڈے کیوں منایا جاتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک تہوار ہے، اور یاد رکھیے کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شریک ہونا یہ گویا کہ جھوٹ میں شرکت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں عباد الرحمن کی جہاں صفت اللہ نے ذکر فرمائی، وہاں اللہ نے کہا والذین لا یشہدون الزور، وہ لوگ جو جھوٹ جہاں ہو رہا ہو وہاں عباد الرحمن اللہ کے بندے شریک نہیں ہوا کرتے۔ اور یہاں زور سے مراد کفار کے تہوار ہیں، مشرکین کے تہوار ہیں، اور یہود و نصارہ کے تہوار اور ان کی عیدیں ہیں۔ اس موقع پر عباد الرحمن شرکت نہیں کیا کرتے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کفار اور مشرکین، یہود اور نصارہ کے تہواروں میں اور ان کی عیدگاہوں میں شرکت کرتے ہیں، ان کی عبادت گاہوں میں شریک ہوتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا غضب اترتا ہے آسمان سے، جب وہ لوگ تہوار منا رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں، جس وقت وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے۔ اور کہیں مسلمان بھی اللہ کے غضب میں، اللہ کی ناراضگی میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ کفار کی جہاں عید منائی جاتی ہو وہاں عبادت گاہوں میں، ان کی عیدگاہوں میں شرکت مت کرو، ان کی طرف رخ مت کیا کرو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کرسمس ڈے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو شخص کرسمس ڈے کے موقع پر کسی بھی عیسائی کو، کسی بھی یہود کو، کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ صلیب کے سامنے سجدہ کرتا ہو۔ صلیب یہ یہود عیسائیوں کی نشانی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جو شخص کسی یہودی کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، کسی عیسائی کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ صلیب کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، سجدہ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور اسی کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کرسمس ڈے کے تعلق سے ہمیں متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اور اس موقع پر پوری دنیا کے اندر چھٹیاں رہتی ہیں اور لوگ اس دن ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آخری بات، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جب کسی نصارہ کو، کسی کرسچن کو دیکھتے اپنے سامنے آتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے، اور جب وہ گزر جاتا پھر اپنی نگاہوں کو اٹھایا کرتے۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا یہ اللہ کے دشمن ہیں، ان سے دشمنی اسلام نے کہا ہے کرنے کے لیے، اس لیے ہم اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کسی عیسائی کو آتا دیکھتے نگاہیں نیچی کر لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اور بہت ساری باتیں ہوئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ بھی جھوٹ باندھا گیا کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ چیز
ہمارے سلف کے یہاں یہ عقیدہ بہت زیادہ کھلتا تھا، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی تھی کہ کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ رب خود کہتا ہے لم یلد ولم یولد۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس دن خاص کر کے عیسائی لوگ ایک ٹری بناتے ہیں، ٹری ایک درخت۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹری اور درخت کی حقیقت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو جب درد زہ ہوا، جب بچے کی ولادت کے موقع پر ماں کو جو درد اٹھتا اس کو درد زہ کہتے ہیں، اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کھجور کے درخت کے پاس جاؤ، اور جب کھجور کا درخت اوپر سے کھجور نیچے اتارے گا یعنی پھینکے گا، یا درخت وہاں درخت کے نیچے جب کھجوریں گرے گی اس کو کھاتے رہنا۔ اور وہیں پر تو لوگوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مریم علیہ السلام نے اپنا ساتھی اس درخت کو بنایا تھا، لہذا ہم بھی اس موقع پر اس درخت کا شیپ اور اس کا نقشہ بنا کر کے اپنے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ یہ جرمن میں سب سے پہلے ایجاد کیا گیا، پھر کسی یوروپین کنٹری سے اور انگلینڈ کے لندن کے کسی شخص نے جب جا کر کے دیکھا کہ لوگ اس کو خرید کر کے اپنے گھروں میں تبرک کے طور پر رکھتے ہیں، تو پھر وہ جرمن سے یوروپین کنٹری میں، یو کے میں، انگلینڈ میں آیا، اور پھر وہاں بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر بطور تبرک اس کو اپنے گھر کے اندر رکھتے تھے، اور جیسے جیسے وہ گزرتا اس میں سے ایک پتا توڑ کر کے، ایک ڈالی توڑ کر کے اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ سب فضول باتیں ہیں، اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ اس ٹری کی کوئی حیثیت نہیں، اس کھجور کے درخت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس کے اوپر قرآن و سنت کی مہر ہو اسی کو حیثیت حاصل ہے، اسی کو مقام حاصل ہے، وہی شریعت کا حصہ ہے۔ کتاب و سنت کے اندر وہی چیز درست اور صحیح ہے جس کے اوپر قرآن و سنت نے اپنی مہر لگا رکھی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز صحیح اور ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کرسمس ڈے کے موقع پر ہمیں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اس بات سے متنبہ کرنا چاہیے کہ بیٹے، اس موقع پر نہ تو ہم کسی کی مبارکبادی کو قبول کریں گے اور نہ ہی کسی کو مبارکبادی پیش کریں گے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کا یہ مذہب اور تہوار ہے، دین اور شریعت کا تہوار ہے۔ اور اللہ نے قرآن حکیم کے اندر یہود و نصارہ کے بارے میں کہا وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پیارے نبی کے بارے میں فرمایا اللہ نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود، یہ نصارہ آپ کی بات نہیں مان سکتے، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کر لیں، ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ آپ عیسائی بن جائیں، آپ یہودی بن جائیں، آپ کرسچن بن جائیں، آپ کافر بن جائیں، آپ مشرک بن جائیں، تبھی یہ آپ کی بات سے راضی ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ باور کرانا چاہیے، خبر دینا چاہیے کہ یہود و نصارہ ہم سے تبھی خوش ہو سکتے ہیں جب ہم ان کے تہوار کے موقع پر، ان کی عید کے موقع پر اور ان کے اس قسم کے فنکشن کے موقع پر ہم انہیں خوشی کا تحفہ پیش کریں گے، یا اسی طرح سے خوشیاں بانٹیں گے، مبارکبادی پیش کریں گے، تبھی جا کر کے یہ خوش ہوں گے۔ ہم جیسے لوگ جو قرآن و سنت کی روشنی میں یہود و نصارہ کی ہجو کرتے ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کبھی وہ خوش نہیں ہونے والے، اور نہ خوش ہو اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، وہ خوش ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا رب ہم سے خوش ہونا چاہیے۔ اس موقع پر یہی یاد رکھنا چاہیے کہ عیسائیوں کی ہمیں مذمت کرنی ہے، ان کی کھلے لفظوں میں اور علی الاعلان ہمیں ان کی مذمت کرنی ہے، اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ عیسائیوں کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی شریعت کا کام ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی عید ہو، اس موقع پہ ہمیں شرکت نہیں کرنی، مبارکبادی پیش نہیں کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دن کو ہمیں نہ تو بڑا سمجھنا ہے اور نہ ہی اس تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی باتیں آنی چاہیے۔ جیسے عام دن ہے ویسے یہ دن بھی ہے، یہ یہود و نصارہ کے یہاں ہو سکتا ہے لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں نہیں ہو سکتا، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ پروردگار عالم
ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم میں، عمر میں، روزی میں برکت عطا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔